الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک ایسی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے کہ جو امت آخری بھی ہے اور اس امت کے جو نبی اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں وہ بھی آخری تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی جو تعلیمات ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی تعلیمات جو ہے کچھ دنوں کے لیے ہوں، کچھ مہینوں کے لیے ہوں، کچھ سالوں کے لیے ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے جب تک دنیا بنائی ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی تب تک یہ آپ کی تعلیمات چلتی رہے گی، اور انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر بات کی رہنمائی فرمائی، اور ہر موڑ کے اوپر ہر چیز کا دین سکھایا۔ عبادت ہے تو اس کے تعلق سے دین کی باتیں سمجھائی، لین دین کا معاملہ ہے تو اس کے تعلق سے دین سکھایا، معاشرت کا معاملہ ہے تو اس کے تعلق سے دین سکھایا، اخلاق اور عادات کا معاملہ ہے تو اس کے تعلق سے دین سکھایا، شادی بیاہ کا معاملہ ہے تو اس کے تعلق سے دین سکھایا، موت میت کی جو ہے چیزیں ہیں تو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اس کے تعلق کا دین سکھایا۔ اس وقت ہم جس سال سے گزر رہے ہیں وہ سن ہجری 1446 جو ہے یہ سال گزر رہا ہے، اور مہینہ ہے ذی القعدہ کا، اور اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد اسلامی کیلنڈر اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوگا جس کو ذی الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ آخری 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم اور رجب، یہ 4 مہینے قرآن کریم کی آیت کے مطابق اشہر حرم ہیں، قابل عزت اور قابل احترام مہینے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ ظلم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان مہینوں کے اندر تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، گناہ نہ کرو، اس لیے کہ آدمی جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پر کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔ جس طرح ظلم کا گناہ ہوتا ہے اس طرح اللہ کی نافرمانی کا بھی گناہ ہے۔ اور یہ ذی الحجہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے پہلے 10 دن کی بڑی فضیلت جو ہے قرآن کریم میں بھی آئی ہے، اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی بتلائی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو ہم نے 4 مہینے عزت والے، احترام والے، حرمت والے رکھے ہیں، ان 4 مہینوں کے اندر ایک مہینہ ذو الحجہ کا بھی ہے، جس کو قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ منہا اربعۃ حرم، اور سال کے 12 مہینے جو اسلامی کیلنڈر کے ہیں یہ اللہ کے نزدیک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے ہی طے کر لیے گئے تھے۔
لیکن جو ہے عزیز ساتھیو بزرگوں، یہ اسلامی مہینے اور اس کی تاریخ اور چاند کا حساب ہم لوگوں کے یہاں نہیں ہے۔ ہم میں سے جو ہے اکثروں کو چاند کی تاریخ معلوم نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ جو ہے شادی بیاہ کا موقع ہو، جو ہے ہم کارڈ کے اندر چاند کی تاریخ چھپوا دیتے ہیں، اس وقت تک ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بیچ میں جو ہے کسی جو ہے پکڑ کر کسی ساتھی کو کہا جائے کہ آج کون سا چاند ہے، نہیں معلوم ہوگا۔ حالانکہ ہماری پوری شریعت، ہماری دین کی ساری باتیں اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، محرم کے روزے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، شوال کے روزے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، آپ جتنے بھی روزے دیکھ لو وہ سارے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے۔ ہر مہینے 3 روزے ایام 20 کے ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے، وہ بھی اسلامی کیلنڈر کے حساب سے۔ یعنی دین کی ایک ایک بات جو ہے انگریزی تاریخوں کے مقابلے میں اسلامی تاریخ کے اوپر رکھا گیا ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ تو یہ ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں، اس کی فضیلت قرآن کریم میں اللہ نے یوں بیان فرمائی، جو اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، کہ فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ علماء مفسرین نے یہاں پر بات نقل کی ہے کہ یہاں پر اللہ نے جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہیں، وہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ یہ دن اور یہ راتیں اللہ کے نزدیک بڑی قابل احترام ہیں، جس کو اللہ نے یوں بیان فرمایا کہ ان مہینوں کے اندر تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو، گناہ نہ کرو، بلکہ تم ان مہینوں کے اندر اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہوئے تم نیکیاں زیادہ کرو، نیک اعمال زیادہ کرو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال زیادہ کرو۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ان 10 راتوں کا قسم کھانا ہی یہ بتاتا ہے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ آدمی قسم کس کی کھاتا ہے؟ جو آدمی سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی جو ہے قسم کھانے کا حکم ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، اس لیے کہ اللہ رب العزت خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، رازق ہے، ستار ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ اور خود اللہ رب العزت 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں، تو ہم سوچیں کہ 10 راتیں کتنی اہمیت والی ہوگی، فضیلت والی ہوگی۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی جو ہے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ یہ ان 10 راتوں کے اندر اللہ رب العزت کو عبادت کرنا اتنا زیادہ پسند ہے جتنا اور دنوں کے اندر نہیں ہے۔ ان 10 راتوں کے اندر ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک، جو آئندہ جو ہے جمعرات کو جو ہے اس کا پہلا چاند ہو جائے گا۔ دوسری فضیلت، ان 10 راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے روزوں کی رکھی ہے، اور یہ 9 روزے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، اور یوں ارشاد فرمایا کہ یہ روزے جو ہیں اس کا ایک روزہ جو ہے 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنا؟ 1 سال۔ تو ہم ان روزوں کا بھی خوب اہتمام کریں، اور 1 تاریخ سے لے کر 8 تاریخ تک کے جو ہے روزے کی فضیلت تو یہ ہے کہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا، لیکن عرفہ کے دن کا روزہ جو ہے اس کی فضیلت مستقل الگ ہے۔ 9 دنوں کے اندر وہ روزہ بھی آ گیا، لیکن اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے، اللہ رب العزت کی جو ہے ذرہ نوازی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت مستقل بیان فرمائی کہ عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے۔ عرفہ کے روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، اللہ رب العزت اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایکفر السنۃ التی قبل ایکفر السنۃ التی بعد،
کہ اس کے 1 سال کے پہلے کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور 1 سال کے بعد کے گناہ بھی اللہ رب العزت معاف کروا دیتے ہیں جو بھی کیے ہی نہیں۔ اسی لیے جو ہے اگر ہم جو ہے 8 روزوں کا اگر اہتمام نہیں کرتے ہیں تو عرفہ کے دن کے روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے ان 10 راتوں کی عبادت کا کیا ثواب ہے؟ اللہ رب العزت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کیا بات ارشاد فرمائی کہ ان 10 راتوں کے اندر عبادت کا ثواب، 1 رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اور لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے؟ 1000 مہینوں سے۔ اسی لیے جو ہے ان راتوں کو جو ہے ہم غنیمت سمجھے، بہت بہترین راتیں ہمارے پاس آ رہی۔ اللہ رب العزت جو ہے پورے سال کے اندر بہت سارے ایسے مواقع پیش کرتے ہیں بندوں کو کہ بندہ جو ہے ان عبادتوں کو کر کے، روزہ رکھ کے، ان اعمال کو کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لے۔ اور مستقل رمضان کا مہینہ تو الگ ہے، لیکن بیچ بیچ میں اللہ رب العزت رحمت کی جو ہے ہوائیں چلاتے ہیں۔ ان رحمت کی ہواؤں کے اندر یہ 10 دن بھی ہے کہ آدمی عبادت کر کے جو ہے خوب زیادہ جو ہے ثواب کما لے۔ اسی طریقے سے خاص طور پر ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان 10 دنوں کے اندر ذکر کا اہتمام کیا جاوے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں حج کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں اس کا بھی اہتمام فرمایا ہے۔ حالانکہ ذکر تو جو ہے پوری زندگی آدمی کو کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ایمان والے سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، لیکن ان دنوں کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر ذکر کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اور ذکر کے تعلق سے ایک حدیث بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں کے اندر تمام اعمالوں کے اندر جو عمل پسند ہے وہ اللہ کی بڑائی کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس کو تسبیح کہتے ہیں، جس کو تحلیل کہتے ہیں۔ تو یہ ان جو ہے کلمات کا خوب جو ہے ان 10 دنوں کے اندر ہم کثرت سے جو ہے اللہ کا ذکر کریں۔ آخری جو ہے بات کہہ کر جو ہے بات ختم کر دی جائے، یہ 10 دنوں کے 7 اعمال جو ہے اللہ نے مخصوص کر دیے۔ یہ 10 دنوں کی فضیلت ان 7 اعمال کے ذریعے سے پتہ چل جائے گی کہ ان 10 دنوں میں اللہ نے کتنے بڑے بڑے عمل رکھے ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر پہلا عمل اللہ نے رکھا ہے حج کا، جو ایک مبارک جو ہے سفر ہے اور اللہ رب العزت کا ایک بہترین فریضہ ہے۔ دوسرا عمل اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کے اندر رکھا قربانی کا۔ تیسرا عمل رکھا اللہ رب العزت نے ذکر کا۔ چوتھا عمل ہے بال اور ناخن نہ کاٹنے کا، کہ جن لوگوں کے اوپر قربانی اللہ نے واجب کر دی ہے وہ بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ حالانکہ یہ عمل جو ہے کوئی واجب، کوئی فرض، کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت نے اس لیے رکھا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو گھر پر جو پہنچنے والے تھے مکہ کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر پہنچ گئے، انہوں نے احرام باندھ لیا، لیکن ہم نے ان کے اوپر تو یہ بات لازم کر دی ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹیں، اور ہم ان کے اوپر اللہ رب العزت فرماتے کہ رحمتیں اتارتے ہیں، برکتیں اتارتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے کہ جو ہمارے گھر تک نہیں پہنچا ہے ہم ان کو بھی محروم نہیں کرتے، کہ جو شخص ان کے جیسا بن جاوے، حاجیوں جیسا بن جاوے، عشاق جیسا بن جاوے، کہ ان لوگوں نے بال اور ناخن نہیں کاٹے، ہم بھی نہیں کاٹیں گے 10 دن۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو رحمت ان پر برستی ہے ان کے اندر ہم بھی جو ہے تم کو بھی جو ہے شامل کر لیں گے۔ اسی لیے جن پر قربانی واجب ہے، مستحب عمل یہ ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹیں، کسی نے کاٹ لیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ 5واں عمل ہے ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھنے کا۔ 6واں عمل ہے عرفہ کے دن جو ہے 4تھا کلمہ کثرت سے پڑھنے کا، کہ 4تھا جو کلمہ ہے وہ کثرت سے جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ عرفہ کے دن 4تھا کلمہ کثرت سے پڑھا جائے۔ اور 7واں عمل جو ان 10 دنوں کے اندر رکھا ہے وہ تکبیر تشریق ہے، جو 9ویں ذی الحجہ کی جو ہے فجر کی نماز سے شروع ہوتی ہے،
13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک رہتی ہے۔ تو عزیز ساتھی بزرگوں، ان باتوں پر جو ہے عمل کرنے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمارے نامہ اعمال کے اندر بہت ساری نیکیاں بھی جمع ہوگی اور اللہ رب العزت گناہوں کو معاف بھی فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق۔